دوسرے مومنین کی طرح آپ کی بھی حیات برزخیہ ہے، دوسرے لوگوں کی طرح، یعنی وہی نو ہے کیا حیات برزخیہ ہے انبیاء کی بھی، یا ان کے لیے کوئی خصوصیت اور ہے کہ حیات برزخیہ نہ ہو، کوئی اور حیات ہو؟ تو الجواب عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالت صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویت حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویت من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہ والشہداء لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس۔ جیسے مومنین کو اور باقی لوگوں کو، تمام لوگوں کو برزخی حیات ہوتی ہے موت کے بعد عالم برزخ میں، تو کہتے ہیں انبیاء اور شہداء کو برزخی حیات نہیں ہوتی بلکہ دنیوی ہوتی ہے دونوں کی۔ میں پوچھتا ہوں اگر ہمارے ساتھ خام خواہ یہ نزاع پیدا ہی کرنا تھا تو دونوں کا نام لینا تھا نا، شہداء کا بھی اور انبیاء کا بھی۔ جس رسالے پر دار و مدار ہے اس نزاع کا، اس میں تو انبیاء شہداء دونوں کو لکھا ہے دنیاوی حیات ہے، دونوں کی برزخی نہیں۔ لیکن جب آتا ہے سلسلہ فتوی بازی کا تو انبیاء کا تو نام لیتے ہیں، شہداء کا ساتھ نہیں لیتے۔ وہ اندر ہے نا کوئی شک پڑا ہوا، تو ماننی ہے تو پھر ساری مانو نا مکمل بات، یہ آدھی مانتے اور آدھی نہیں مانتے۔ ہم پر تو اعتراض کر نہیں سکتے، ہم تو 4 دلیلوں کو مانتے ہیں۔ یہ تو سارے حوالے صرف ان مہربانوں کے اعتراضوں کی وجہ سے ہم پیش کر رہے ہیں، ورنہ میرے نزدیک تو ایمانداری کی بات ہے ان سارے حوالوں کی ضرورت ہی نہیں۔ صرف کتاب اللہ، حدیث صحیح، صحابہ کا صحیح سند کے ساتھ قول، اور یا پھر تقلید اگر کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، بس الادلۃ الاربعۃ۔ باقی حوالے تو اس لیے کہ یہ خام خواہ لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹا، اور اپنی کتابوں میں، اپنی تصنیفوں میں، اپنے رسالوں میں آج کل جان بوجھ کر خیانتیں کرتے ہیں۔ یہ جو آخری وار ہم پر کرنا تھا نا، بڑا ہتھیار جو نکالا مقام حیات پروفیسر صاحب کی کتاب، اس میں خدا جانے کتنی خیانتیں کر دی اور کتنے جھوٹے بہتان ہم پر لگا دیے۔ خدا کا خوف جو کوئی نہ ہوا، یہ پھر اختلاف تو نہ ہوا، یہ تو باقاعدہ مقابلہ ہوا، مجادلہ ہوا، معاندانہ روش بن جائے گی نا فریقین کی اس طرح۔ تو اللہ ہم کو توفیق نہ دے کہ ہم بھی بہتان لگائیں بہتانوں کے مقابلے میں، ہم اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ اس لیے مجھے یہ حوالے آپ کو سنانے پڑے ہیں، ورنہ میں ایمانداری کی بات ہے، میں نہیں ضرورت سمجھتا دوسرے حوالوں کی سوائے ان 4 دلیلوں کے۔ صرف آپ حضرات کے اطمینان کے لیے سن لیا۔ اور آگے وہی میں نے جو کل بات کہی تھی نا کہ کس پر دار و مدار ہے دنیاوی حیات کا، کسی حدیث میں آیا ہے نہیں، تو پھر کہاں سے؟ یہ کما نص علیہ العلامۃ السیوطی فی رسالتہ انباء الازکیاء بحیات الانبیاء حیث قال قال شیخ تقی الدین سبکی فی حیات الانبیاء۔ وہی آئی نا کل بات، وہی سبکی اور سیوطی، اور ہم میں سے یہ شیخ عبدالحق جن کی جذب القلوب سنی ہے، 12 صفحے لکھ کر دنیاوی حیات اور وجود عنصری کا قصہ، اخیر میں آئے تو وہ ہمارے مطابق خدا نے بات لکھوا دی زبردستی قلم سے، لکھو ان کی بھی لکھ دو۔ آگے فرماتے ہیں ویشهد له، یہ وہی آئی بات جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ دلیل بنا رکھا ہوا ہے، چونکہ نماز ہے اور نماز چاہتی ہے اس وجود کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مولانا تھانوی تو کھانے پینے کے لیے بھی یہ وجود نہیں ضروری سمجھتے، وہ مثالی وجود کہتے ہیں، تم کہتے ہو نماز کے لیے یہ وجود ضروری ہے، وہ تو کھان پینے ہوتا بھی ضروری نہیں سمجھتے، چل جائے کہ نماز کے لیے یہ وجود ضروری کوئی سمجھے۔ یہ دلیل بھی ایسی بنا رکھی ہوئی ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ صَلَاةُ مُوسَىٰ علیہ السلام فی قبرہ فإن الصلاة تستدعی جسدا حیا الی آخر ما قال۔ اور وہ کیا کہا محققین صوفیہ کرام کیا فرما گئے، شیخ عبدالحق نے جس کے متعلق کہا وہ حقیقت آنست، وہ کیا کہہ گئے کہ قبر میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی نماز ہے وہ بھی مثالی وجود کے ساتھ ہے، پیکر مثالی کے ساتھ، اور آسمان پر جو ملاقات چھٹے پر وہ بھی مثالی پیکر کے ساتھ، بیت المقدس میں بھی مثالی وجود۔ وہ تو جو قبر تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس کسیب عامر کے پاس، اس قبر کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے اصل وجود کی نماز نہیں تسلیم کرتے، صوفیہ محققین وہاں بھی پیکر مثالی مانتے ہیں اس نماز کے لیے بھی، قبر کے اندر بھی۔ چل جائے کہ باقی دنیا میں اصل وجود مانتے پھرو اور ان کا تصرف عالم کائنات میں مانتے پھرو۔
اور خدا جانے پھر بریلیوں کو برا بھلا کہنے کی کیا مصیبت آئی ہوئی یا شیعوں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے. میں اصل اس مسئلے کا نشان آپ کو بتا دوں. یہ چلا ہے مسئلہ اصل شیعوں کی کتاب میں وہاں شروع ہوا ہے. کافی کلینی شیعوں کی کتاب، کافی کلینی سب سے بڑی، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف ہے ایسے شیعوں کے ہاں ہے کافی کلینی. کافی کلینی کا ایک مستقل ترجمۃ الباب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے شیعوں کی سب سے بڑی. اس میں ہے الاشراف علی قبر النبی، یہ باب ہے اس کا، الاشراف علی قبر النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر جھانک کر اس کو قبر مبارک کو دیکھنا چاہیے یا نہیں. اس وقت تک کبھی باہر کی دیواریں نہیں نہ بنی ہوئی تھی، صرف حجرہ مبارک کے اندر وہ قبر مبارک کچی موجود تھی نا اندر. تو حجرہ مبارک کا دروازے کو کھول کر یا اس کی کسی روزن میں سے وہ جو اصل قبر مبارک ہے کچی مٹی کی نبی پاک کی، اس قبر کو جھانکنا اس طرح جائز ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوال ہے. تو امام جعفر صادق کے ذمہ لگایا ہوا ہے یہ جھوٹ خام خواہی کہ امام جعفر صادق نے آگے جواب دیا جب سوال کیا گیا کہ جی جھانکنا جائز ہے نبی پاک کی قبر پر یا نہیں، تو آگے نبی نے کیا جواب، اس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں جائز جھانکنا، پیغمبر کی قبر پر اس طرح کر کے نہیں جھانکنا چاہیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسی وجود کے ساتھ یا وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور یا اپنی کسی بیوی کے ساتھ زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ مشغول ہوں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بس جب مانی دنیاوی حیات تو پھر زوجہ کو مانو. پھر تو شیعوں نے ٹھیک لکھا ہے نا، جب بین ہی یہی وجود تسلیم کیا ہے تو باقی اس کے لوازمات مانو دنیا کے، پوری دنیاوی حیات بن تو جائے نا. آگے مولوی احمد رضا خان بریلی والے نے بھی یہی لکھا ہے کہ تصدیق وعدہ الہی ملفوظات میں خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ تصدیق وعدہ الہی کے لیے آن کی آن نبی پاک پر موت طاری کی گئی اور اس کے بعد پھر آپ کو وہی بین ہی دنیاوی حقیقی حصی حیات دے دی گئی. جیسے شیخ عبداللہ نے لکھا ہے دنیاوی حقیقی حصی حیات، دنیاوی حقیقی حصی حیات دے دی گئی. اور سید عبد الباقی زرقانی نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر مبارک میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ ابتدا اس کی وہ شیعوں نے کی ہے کافی کلینی سے، اور اس مہربان نے اس کی کی ہے تصدیق خان صاحب بریلوی نے. آگے ان مہربانوں سے بھی پوچھ لو نا جو بین انہی وجودوں کے متعلق سارا کچھ لگاتے ہو دنیا کا قصہ، تو پھر ٹھیک ہے. پھر یہ اگلا کیا ڈر لگتا ہے؟ بس وہی ضد. تو پھر تستحی جسدن حین الی آخر ما قال فثبت بہذا ان حیات دنیویۃ. اس سے ثابت ہو گیا کس سے؟ جلال بن سیوطی اور سبکی کے کہنے سے. نہ حدیث نہ قرآن. سبکی اور جلال الدین سیوطی ان کے اس دلیل جو انہوں نے دلیل ان الصلاۃ تقتضی جسدن حین، ان کی اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ حیات دنیویۃ، لیکن اس کو برزخی بھی کہنا جائز. ہاں برزخی بھی کہو. کیوں؟ برزخیت لکونہا فی عالم البرزخ، کیونکہ عالم برزخ میں ہے، اس لیے ظرف کے اعتبار سے ظرف ہے نا. برزخ تو جیسے دنیا ظرف ہے، اخرى ظرف ہے، اس لیے برزخ ظرف ہے. تو ظرف کے اعتبار سے اس کو برزخی کہہ دو، ورنہ ہے وہ برزخی حیات نہیں ہے، دنیوی. لکون دنیا حیات دنیویۃ، حیات دنیوی چونکہ حاصل ہے برزخ میں اس لیے اس کو برزخی کہہ سکتے ہو. دنیوی برزخی ہے دنیوی. لا برزخیۃ کما یا اصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس. ان کے نزدیک نو ہی نہیں وہ برزخی حیات، نو دنیوی حیات ہے. وہ دوسروں کے لیے نو برزخی حیات برزخ میں، ان کے لیے انبیاء اور شہداء کے لیے دنیوی حیات ہے. وہ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ خصوصیت اس طرح نہیں بنتی، خصوصیت مراتب کے ساتھ بنے گی، نہ کہ دنیوی برزخی کا فرق کر کے فرق تم نکالو اور خصوصیت بناؤ. ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہے نا، جو برزخی حیات کہتے ہیں اور ناسوتی کا انکار کرتے ہیں، اور جنہوں نے ناسوتی کہہ کے برزخی کو چھوڑا ہے. ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہے. ہم دونوں میں سے کسی کو برا کہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ایمان کا گھاٹا ہے. لیکن دلائل میں آ کر تو ہم دیکھیں گے کن کی بات زیادہ اقرب ہے.
یہ تو نہیں ہوتا کہ بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی بات نہ مانو، اکابرین کی کوئی بات نہ مانو تو چلو ہو گئے سارے زندگی کو. تو بعض باتیں تو یہ خود مہربان نہیں مانتے ان کی. مولانا تھانوی کو تو نہیں نہ مانی، وہ برزخی کہتے ہیں. اب آہستہ آہستہ اپنے رسالوں میں وہ لکھنا شروع کیا برزخی. اب جرت بھی نہیں پڑتی کہ اس کو صاف دنیاوی لکھے، جھگڑا ڈالا دنیاوی پر. اب مقام حیات کے پہلے صفحے پر لکھنا تو ایمانداری کی بات ہے. اتنے زور سے جو قلم اٹھایا اور آخری وار کیا، ہم پر ہتھیار اتنا نکالا جس میں خیانتیں شروع کی. اس پر چاہیے تو تھا نا کہ ٹائٹل پیج پر، صفحہ اول پر، دیباج پر چاہیے تھا نا اس میں لکھتے کہ اس میں مقام نبی علیہ السلام کی حیات دنیوی کی بحث کی گئی ہے. نہیں، جرت نہیں پڑی، لکھا ہے کہ حیات برزخی کی بحث ہے. اس میں مکین گنبد خضرا کی حیات برزخی. جرت نہیں ہوئی کہ لکھیں حیات دنیوی. اندر ہے نا وہ دل میں چور گھسا ہوا کہ ثبوت تو ملتا نہیں دنیوی حیات کا. مجبور ہو کر شیخ عبدالحق، وہ تقی الدین سبکی تو شافی تھے، جلال الدین سیوطی بھی دونوں پر خدا کی رحمت تو شافی تھے، ان کے تو چھوڑو وہ حنفیوں میں ہمارے شیخ عبدالحق دہلوی، اور 12 صفحے لکھ لکھ کر دنیوی حیات کے مجبور ہو کر اخیر دوسرا کام لکھ دیا. اچھا اور سنیے، منچ سرائم و تمبورہ منچ سرائد، یہ مہربان کہتے ہیں کہ ہر ایک روح کا تعلق ہوتا ہے بدن سے، ہر ایک روح کا تعلق ہوتا ہے بدن سے، مومنین سے بھی، شہداء سے بھی، صدیقین سے بھی، انبیاء سے بھی. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف انبیاء کی روح کا تعلق، وہ تعلق کیا، وہ تو نکلنا ہی نہیں مانتے سرے سے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو روح کا خروج ہی نہیں تسلیم کرتے. وہ تو کہتے ہیں روح اندر ہی رہی ہے، منقطع ہوئی نہیں. وہ تو روح کو بدن سے منقطع مانتے نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند، وہ متفرد ہیں اس معاملے میں. اب یہ بازوں کو جب میں نے بار بار کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی متفرد ہیں، انہوں نے پہلے اقرار تو کرتے تھے جیسے باقی اکابرین دیوبند نے فرمایا ہے کہ روح منقطع تو ہو گئی. باقی اکابر کا مسلک ہے روح منقطع ہو گئی، قبر مبارک میں دفن ہونے کے بعد روح ہے اعلی علیین میں، لیکن اس کا تعلق اور شعاع تعلق بھی کس قسم کا کہ شعاع جیسے پڑتی ہے نا کسی چیز پر، اس طرح شعاع والا التفات والا تعلق ہے وجود مبارک کے ساتھ. تو مولانا قاسم نانوتوی تو سرے سے روح کا نکلنا ہی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں روح اندر ہی منقبض ہو گئی، مجتمع ہو گئی، اور جب قبر مبارک میں دفن کیا گیا تو پھر روح سارے بدن میں پھیل گئی. وہ تو نکلنا ہی نہیں تسلیم کرتے. اس میں تعلق تو باقی دوبارہ تعلق قائم کرنے کو تو چھوڑ ہی دیں. خیر، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روح کا اور باقی مومنین کی روح کا اس بدن انصری کے ساتھ موت کے بعد کوئی تعلق بالکل باقی نہیں رہتا. یہ مہربان کہتے ہیں ہر ایک کا تعلق ہے. تو بات تو وہی ہوئی نا، وہ فارسی والا مقولہ منچ سرائم و تمبورہ منچ سرائد. ایک 167 167 آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، صفحہ 167. اس سے پہلا صفحہ 166 ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے متعلق الفاظ سن لو. صرف صفحے نوٹ کر لیجئے اور کتاب کا نام، تو باقی عبارت لمبی ہے بہت، اس کو نوٹ نہ کریں، صرف سن لیجئے. مگر اس بنا پر یہ بات خوب روشن ہوگی کہ مابین روح اطہر حضرت سرور عالم اور جسد مطہر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی حائل اور حاجب کی گنجائش نہیں جو موت بمانا انقطاع علاقہ حیات متصور ہو، کیونکہ علاقہ روح و جسد حسب تحقیق تازہ پھیلی ہے اور اس علاقہ کے انقطاع کی کوئی صورت نہیں. پھر مداخلت مانع و حاجب ہو تو کیوں کر ہو. اس صورت میں یہ فرق ہاتھ لگا کہ تعلق حیات و بدن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قابل انفکاک نہیں. پھر موت جسمانی حضرت حبیب ربانی جو کسی طرح قابل انکار نہیں، بجز اس کے متصور ہی نہیں کہ حیات مذکور زیر پردہ موت مستور ہو جائے، اور موت جسمانی حبیب ربانی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثل موت روحانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استطار حیات بدستور مزدور سمجھی جائے.
اور موت مومنین باعث مرقومہ خواہ روحانی و خواہ جسمانی انقطاع علاقہ حیات ہو. باقی مومنین کے لیے تو انقطاع سمجھا جائے، اور نبی پاک کے لیے اس علاقہ کے انقطاع کی جو روح اور جسد ہے، روح اور جسد کے درمیان اس علاقہ کے انقطاع کی کوئی صورت نہیں. موت صرف اوپر پردہ ہی پردہ اور ہے. اب سنتے جائیے آگے. مگر وعدہ الہی یہی ہے کہ علاقہ روح و جسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقطع نہ ہوگا. یہ وعدہ اللہ جانے کہاں لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا. ولان تن کے ازواج من بعدی ابدا، اس کے متعلق بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا اختلاف ظاہر فرماتے ہیں علماء متقدمین نے جو ہے نا کہ نبی پاک کی بیویوں کے ساتھ قرآن کا حکم ولان تن کہ ازواجہ من بعدی ابدا، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں کہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ پیغمبر کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، تو کیا فرماتے ہیں کہ پہلے جو متقدمین ہیں علماء متقدمین کے نزدیک اس حرمت ازواج کی علت امہاتم ہے، جو قرآن نے بیان کیا نا ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور نکاح کے معاملے میں حقیقی ماؤں کی طرح بنا دیا گیا ان کو. تو خود فرماتے ہیں کہ علماء متقدمین کے نزدیک نکاح کے حرمت کی علت کیا ہے؟ امہاتہم. اور فرماتے ہیں میرے نزدیک علت ہے حرمت نکاح کی حیات ہے، کیونکہ پیغمبر کی روح منقطع نہیں ہوئی، اندر ہی ہے، حیات اندر ہی ہے، حیات منقطع ہوئی نہیں. موت صرف اوپر پردہ ہی ہے غشی کی طرح، اور حیات اسی طرح اندر موجود ہے. وہ موت ہی نہیں حقیقت میں آئی تو زندہ آدمی کے بیویوں کے ساتھ نکاح کیسے کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ علت حیات ہے، ان کے نزدیک علماء متقدمین کے نزدیک امہاتم ہے. خود اپنا اختلاف درج کرتے ہیں احترام کے ساتھ، نہ کہ اگلوں پر کوئی بات بری کہہ کر. خیر جی آگے. ادھر اور لمبا سلسلہ ہے جی. ادھر آج کلو نسل ذائقۃ الموت، ذوق موت پر شاید ہے. سو یہ بات کہ انقطاع حیات بھی ہو اور ذوق موت بھی ہو، جبھی متصور ہے کہ مابین حیات شہداء اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبدأ حیات مومنین ہے حجاب موت حائل ہو، پھر حیات شہداء ہو تو یوں ہو کہ اس کے حجاب کو رفع کر کے چاہیں تو یوں ہی رکھیں، چاہے کسی اور بدن کے ساتھ چھوڑ دیں. اور بظاہر شہداء کے لیے یہی ہوتا ہے. چنانچہ احادیث مشرہ ادخال اجواف طائرین خضر اور لفظ عند ربہم جو آیت لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا میں واقع ہے، اس پر دال بھی ہیں، ورنہ اس سے بھی کیا کم کہ اول انفعال مذکور بھی زائل ہو جائے، پھر نئے سر سے ایجاد و انفعال کے بعد ابدان طیور خضر کے ساتھ علاقہ لگا دیں. اور یہی تعلق حیات شہداء کے لیے کافی ہے. اور اس امر کی تسلیم سے تو پھر کریو پہلے سے یہ عبارت سن لو تو مفید رہے گی. جو پرچہ وہ مجھے امر کی تسلیم سے تو چارہ ہی ہو نہیں سکتا کہ تعلق مابین ارواح شہداء و اجساد شہداء منقطع ہو جائے. گو علاقہ فیما بین روح نبوی اور ارواح شہداء جو سرمایہ حیات شہداء ہے بحال خود باقی رہے، اور اس وجہ سے حیات روحانی تو زائل نہ ہو، پر حیات جسمانی شہداء منقطع ہو جائے، اور یہ انقطاع بوجہ انقباض اور انقلاع روح ہو، جن کے باعث حیات روحانی شہداء وقت موت مشابہ حیات جسمانی انبیاء وقت موت ہو. الغرض آیت کل نفس ذائقۃ الموت اور آیت لا تحسبن الذین قتلوا دونوں صحیح رہیں، اور پھر انبیاء و شہداء کی حیات میں تفاوت رہے، یعنی شہداء میں وجود حیات روحانی وقت موت جسم خاکی سے کچھ تعلق باقی نہ رہے، اور اس وجہ سے حرمت ازواج و سلامت اجساد اور عدم میراث لازم نہ آئے. لیکن ہر چہ بعد بعد جو کچھ بھی ہو بعد موت نہ ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے، نہ ارواح اور مومنین کو. سن لیا جی. یہ حضرات فرماتے ہیں ہے تعلق. مولانا قاسم جو بانی دارالعلوم جو وہ کہتے ہیں نہیں تعلق. اب کس پر فتویٰ لگائیں گی؟ یہ بھی کوئی تماشے کی بات ہے کہ فروعات میں اختلاف ہو جائے، علمی باتوں میں اختلاف ہو جائے، اس میں فتوی بازی بھی شروع کر دو اور بہتان ترازی بھی شروع کر دو. یہ بھی کوئی دیانت امانت کی بات ہے یا علم کی بات ہے؟ لیکن جہاں مقصد ہی سیاسی چالیں ہوں، سیاسی اغراض پورے کرنے ہوں، اپنے بجٹ پورے کرنے ہوں اور اپنا سیاسی اکھاڑا قائم کرنا ہو،
اور سیاسی وقار کو قائم رکھنا ہو کہ کسی طرح ہمارا وقار دوسروں سے زیادہ ہو جائے، اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں نہ ہو سکتا. یہ تو خواہش نفسی ہے نا ہماری جو ہم کو خراب کرے. مولانا قاسم کے نزدیک میراث کی نہ تقسیم ہونی انبیاء کی اس لیے کہ حیات منقطع نہیں ہوئی. ایک تو ہے نا بہت سے اکابرین کا خیال کہ روح منقطع ہو کر دوبارہ تعلق ہوا، وہ بھی تعلق ادھر مستقر آسمان میں ہی ہے، ادھر علیین میں صرف شعاع اس کی کا تعلق ہے، التفات ہے. اور مولانا قاسم کا فرمانا یہ ہے کہ سرے سے منقطع نہیں ہوئی حیات. جب منقطع نہیں ہوئی تو پھر میراث کا قصہ بھی کوئی نہیں چلے گا کہ میراث کیسے تقسیم ہو. اصل میں یہ رسالہ آپ نے لکھا ہے آب حیات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے ایک شیعہ کے جواب میں. شیعوں نے باغ فدق کی لگائی ہوئی ہے نا رٹ مصیبت ایک کہ باغ فدق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، میراث تھی حضرت فاطمہ کی، نبی پاک مالک تھے باغ فدق کے، وہ دینا تھا آگے وفات کے بعد حضرت فاطمہ کو. ابو بکر بڑے ظالم ہیں، انہوں نے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا نہیں وہ باغ، وراثت میں ملنا تھا، باپ کی وراثت لینی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا نے. ابو بکر بڑا ظالم، عمر بڑا ظالم، انہوں نے وراثت نہیں لینے دی فاطمہ تو زہرا کو. حضرت فاطمہ تو زہرا نے مانگی بھی جا کر پھر بھی نہیں دی، بڑے ظالم ہیں. یہ شیعوں نے اصل بنایا ہوا ہے ڈکوسلا ہے صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے. اس کا یہ جواب لکھا ہے آب حیات. مولانا فرماتے ہیں کہ میاں نبی کو تو موت ہی نہیں سرے سے آئی تو تم کہتے ہو وراثت تقسیم ہو. بات سمجھے؟ اصل ہے معاملہ یہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حیات منقطع کم از کم ایک آن کے لیے بھی اگر حیات منقطع مانے تو پھر یہ جواب بھی نہ صحیح بنتا. اس لیے فرماتے ہیں وہ تو ایک آن کے لیے بھی حیات منقطع نہیں ہوئی. جو لوگ حیات کو منقطع مان کر روح کا انقطاع جسد مبارک سے روح مبارک کا انقطاع چاہے ایک آن کے لیے انقطاع مان کر دوبارہ تعلق مانے نا، ان کا جواب نہیں بن سکتا. چاہے ایک آن کے لیے روح منقطع ہو جائے تو پھر وراثت تو تقسیم کرنی پڑے گی. وہ تو ایک آن کے لیے بھی حیات اور روح منقطع نہ ہو تو تب ہے نا کہ بھئی ایک آن کے لیے بھی موت حقیقی نہیں آئی. حقیقی موت صرف اوپر پردہ ہی ہے غشی کا موت کا، حقیقی موت تو آئی نہیں، روح تو منقطع ہوئی نہیں. وراثت کیا تقسیم کر رہے ہو تم؟ وہ ایک آن کے لیے بھی انقطاع مانا جائے تو وراثت کی تقسیم پھر لازم آئے گی، ازواج مطہرات کا نکاح بھی آئے گا. اس لیے مولانا نے یہ روشیاں اختیار فرمائی ہوئی ہے، یہ طریق اختیار فرمایا کہ سرے سے وہ میاں انقطاع ہی نہیں ہوا. تو بیویوں کے ساتھ نکاح کیا، وراثت کی تقسیم کیا کہاں سے؟ زندہ آدمی کی بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے کبھی. ہاں زندہ آدمی ہبہ کر سکتا ہے، وراثت کی تقسیم تو موت کے بعد ہوتی ہے. یہ اصل میں طریقہ اختیار کیا مولانا قاسم نے شیعوں کے جواب میں. اور خود پھر علماء متقدمین نے یہ فرمایا، اور میں یہ کہتا ہوں خود اپنا تفرد ظاہر فرماتے ہیں. ہمارے مہربان ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال سلم، نہ پورا مسلک مولانا قاسم والا نہ پورا مسلک متقدمین والا، درمیان میں ایک دوسرا راستہ اختیار کیے ہوئے، اور پھر زبردستی ہمارا گلا گھونٹتے ہیں کہ مانو ہماری بات. اگر اکابرین دیوبند میں سے جو بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اگر ان کا پورا مسلک نہ مان کر دیوبندی رہ سکتا ہے تو ہم آپ لوگوں کی بات نہ مان کر پوری ہم دیوبندی نہیں رہ سکتے. اور سنیے اس اختلاف کے علاوہ اور بھی بعض باتوں میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اصل علت جو ہے نا میراث کی کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں مولانا قاسم نے تو رسالہ لکھا ہے آب حیات بڑا اچھا، اس میں تو حیات کی بحث کی ہے کہ سرے سے میاں وہ حیات منقطع نہیں ہوئی تو وراثت کیسے تقسیم ہو، روح منقطع نہیں ہوئی تو وراثت کیسے تقسیم ہو. انہوں نے یہ کیا آب حیات میں. مولانا رشید گنگوئی فرماتے ہیں اپنا اندیہ، مولانا قاسم والا بھی اندیہ درج کر دیا اور اپنا اندیہ فرماتے ہیں وہ کہ اصل میں وجہ یہ ہے باغ فدق کے وراثت نہ چلنے کی کہ پیغمبر اپنی زندگی میں بھی کسی چیز کا حقیقتاً مالک نہیں ہوتا. جب مالک ہی نہیں تھا تو وراثت کیسے چلے گی آگے؟ بات سمجھے جی؟ مولانا رشید گنگوئی کا یہ ارشاد گرامی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، نام ہے اس کا ہدیت الشیعہ، یہ بھی شیعوں کے متعلق لکھا ہے. اس میں 3-4 سوالوں کے جواب، اس میں باغ فدق کا بھی سلسلہ ہے. جی ہدیت الشیعہ، ہدایت الشیعہ،
ہدیت الشیعہ ہے مولانا قاسم کی ایک کتاب، ہدیت الشیعہ، وہ مولانا قاسم کی ہے، وہ یہ ہدایت الشیعہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، صرف سن لیں صفحہ 16، ہدایت الشیعہ صفحہ 16 جو پہلا چھاپا ہے اس کا۔ آج کل مہربانوں نے یہ چھاپی ہے کراچی میں، ان کا ایک اور ہتھکنڈا آپ کو بتائیں مہربانوں کے کیا کیا ہتھکنڈے ہیں۔ یہ ہے دہلی کی مطبع مجتبائی کی چھپی میرے پاس پرانی، جو حضرت گنگوئی کے وقت چھپی تھی، یہ تو غالباً وہی ہے ہندوستان کی چھپی، اور جو اس کے بعد چھاپی حالانکہ نقل اس سے کی، تو اس میں ایک لفظ ہے لکھا ہوا انہوں نے، اس کو چھوڑ گئے وہ اس موجودہ کتاب میں، وہ مرنے کا لفظ ہی چھوڑ دیا، وہ میں بتاؤں گا اس مقام پر آ کر۔ صفحہ لکھ لیا 16، کتاب کا نام ہدایت الشیعہ، حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو صرف آپ سنتے جائیے۔ جواب سوال سوم، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا میراث کا ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فدق وغیرہ تھا، حضرت ابو بکر سے طلب کیا۔ حضرت ابو بکر نے حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کے کسی کو وارث نہیں کرتے، جو کچھ ہم چھوڑ مرتے ہیں، یہ لفظ ہے نا ہم چھوڑ مرتے ہیں، جو موجودہ چھاپی مہربانوں نے یہاں مرنے کا لفظ ہی کاٹ دیا ہے، یہاں لکھ دیا ہے جو ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کچھ ہم چھوڑ مرتے ہیں، وہ محاورہ ہے نا، تو یہاں مرنے کا لفظ بیچاروں کو چبھا ہے نا، تو مرنے کا نکال ہی دیا ہے، کہ لکھ دیا ہے اس کی بجائے چھاپ دیا ہے ہم جو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی کتاب چھاپی ہے، اس میں خیانت کرنے سے باز نہیں آئے۔ جو کچھ ہم چھوڑ مرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ ترکہ حضرت کا پھر حقیقت ملک حضرت کی نہیں تھا، ملک حضرت کی باغ فدق، یہ ترکہ پھر حقیقت ملک حضرت کی نہیں تھا، حضرت اس کے مالک نہیں تھے، تمہیں وراثت کیسے ملے؟ وہ تو ہے سارا صدقہ اللہ کی راہ میں۔ اب میں اس ترکہ میں جس طرح حضرت تصرف فرماتے تھے اسی طرح خرچ کروں گا، اور واللہ قرابت رسول اللہ مجھ کو اپنی قرابت سے مقدم و عزیز تر ہے۔ حضرت فاطمہ اس بات کو سن کر ساکت ہو گئیں اور پھر اس بات میں نہیں بولیں۔ یہ حقیقت تھی اس واقعہ کی۔ اس میں شیعہ بمقتضائے اپنی جبلت کے تان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ پر ظلم کیا، کہ حق ان کا جو شرع سے ان کو ملتا تھا وہ غصب کر لیا، اور ایک حدیث اپنی طرف سے بنا کر حکم حق تعالیٰ کو منسوخ کر دیا۔ حق تعالیٰ قرآن شریف میں دختر کو وارث کرتا ہے۔ اول تو یہ خبر موضوع ہے، اور اگر سلمنا خبر واحد ناسخ قرآن شریف کی نہیں ہو سکتی۔ جواب اس کا بہت بسط کے ساتھ، شیعوں کے اس اعتراض کا جواب بہت بسط کے ساتھ علماء نے لکھا ہے، خصوصاً مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالی نے اپنے رسالہ ہدیت الشیعہ میں، کہ اردو زبان میں ہے، بہت عمدہ تحقیق فرمائی ہے، مگر یہ مختصر ہے، ہدیت الشیعہ مختصر ہے۔ مختصر یہ ہے اس جو مولانا قاسم نے دوسری جگہ لکھا ہے نا سوا آب حیات میں، تو یہ طریقہ اختیار کیا نا کہ حیات ہی منقطع نہیں ہوئی تو وراثت کیسے چلے۔ لیکن جو ہدیت الشیعہ مولانا قاسم نے خود لکھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت کی ملک نہیں تھا، وہ مولانا گنگوئی والی بات، تو اس کا اختصار خود مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ ہدیت الشیعہ میں کیا لکھا ہے مولانا قاسم نے، تو فرماتے ہیں مختصر یہ ہے اس تحقیق کا کہ صدق وغیرہ جائیداد مل کے رسول اللہ نہیں تھی۔ جب ملک ہی نہ ایک چیز ہو تو آگے وراثت میں کیسے جائے گی؟ بلکہ وہ بیت المال کی ملک تھی، حضرت بقدر حاجت اس میں سے لے کر اپنے صرف میں لاتے تھے۔ اور آیت سورہ حشر، ما آفا اللہ علی رسولی فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ ترجمہ، جو کچھ کیا اللہ نے اپنے رسول پر سو وہ اللہ کا، رسول کا، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں کا، اور مسافروں کا، اور مسکینوں کا، تاکہ نہ ہو جاوے برتاؤ دولت مندوں کا۔ دلیل ہے اس پر کیونکہ جو کچھ حق تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، مصرف بیان کیا ہے کہ اس کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ اگر ملک ان لوگوں کی ہوتی تو حضرت ان پر زمین، تقسیم زمین کو کر دیتے، اور آپ نے نہیں کی تو حضرت بھی مثل ابو بکر غاصب حقوق مسلمین ہو جائیں معاذ اللہ، اور بھی مستحق بے نہایت ہیں، ان کا حصہ مشخص ہونا محال۔ سو بہرحال یہ بمانہ استحقاق و نفع ہے کہ اس کا محصول بیت المال میں رہے اور ان مستحقوں پر صرف کیا جاوے جیسا دستور بیت المال کا ہے۔ سو نتیجہ،
سو جب ملک ہی آپ کی ان اشیاء میں نہ تھی، سو جب ملک ہی آپ کی ان اشیاء میں نہ تھی، پھر میراث کیوں کر جاری ہو؟ اس تحقیق